سنائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جو سب سے معتبر جو انکار کرنے والے وہ کہتے ہیں جی بخاری پیش کرو، تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابو لہب نے جو آزاد کیا صہیبہ کو اور پھر اس پر یہ تو بہت سارے نکات محدثین کرام نے اس پر بیان کیے، اور پھر جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو نہیں نہ مانتے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ ماننے والے، ہم سارے لوگ ماننے والے، ہم اعتراض کرنے والے نہیں، ہم آقا کی شانوں کو سن کر اقرار کرنے والے، ہم حضور کی شانوں کو سن کر اقرار کرنے والے، خوش ہونے والے، اپنے چہروں کو بگاڑنے والے نہیں۔ ایک سادہ سی مثال، اگر ہمارے باپ کی کوئی تعریف کرے تو کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے؟ ہمارے باپ کی، ہمارے دادا کی، ہمارے خاندان کے کسی بڑے فرد کی کوئی تعریف کرے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ غم زدہ ہو جاتا ہے، یا اس کو روکتا ہے کہ بھائی آئندہ ایسی تعریف نہ کرنا؟ تو یہ باپ دادا یہ سارے جو رشتے ہیں یہ تو پیچھے رہ جاتے ہیں، نبی کا رشتہ آگے ہوتا ہے، اور نبی الانبیاء امام الانبیاء، اور جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہو، باپ دادا کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو کلمہ پڑھ کے بھی ہم حضور کی تعریف نہیں سنیں گے تو کیا سننا ہے؟ حضور کی تعریف ہی سننی ہے نا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اہل سنت و جماعت کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے صحابہ نے میلاد منایا اور کیسے منایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سلطان اسلام، آپ فرماتے ہیں کاتب وحی بھی ہیں اور بڑے رشتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ کے فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے دور کے اندر ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہم یہ ذکر کر رہے تھے، صحابہ یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ جو ہے یہ کوئی صحابی، چند صحابہ بیٹھے تو کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے، کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے، کوئی آدم علیہ السلام اور کوئی نوح علیہ السلام کی شان کا تذکرہ کرتا ہے۔ سارے صحابہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ انبیاء کا ذکر کر رہے، پتہ چلا صحابہ کرام علیہم الرضوان انبیاء کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ بیان کر رہے تھے کہ ابراہیم کو اللہ نے بڑی شان دی کہ اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو بڑی شان دی، اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، روح اللہ بنایا، کلمت اللہ بنایا، حضرت جناب نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے، نجی اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا۔ فرمایا اتنے میں ہمارے پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، اور آپ نے جب سنا صحابہ کو کہ انبیاء کی تعریف ہو رہی ہے، صحابہ کو سن کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے سچ فرمایا، واقعی اللہ کے سارے نبی براء الورا ہیں، ان کی شانیں، ان کے مقام، واقعی حضرت آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن اے میرے صحابہ یاد رکھو الا وانا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا حضور نے فرمایا سارے نبیوں کی شانیں، سارے نبیوں کے رتبے اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت نے سب سے اونچا مرتبہ تمہارے نبی کو عطا سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ یہ تو ایک محفل ہے، آئیے دوسری محفل، یہ بھی صحابہ بیٹھے مسجد نبوی کے اندر اور ذکر کر رہے اور بیٹھ کر تذکرہ کر رہے تھے، اتنے میں حضور آ گئے، نبی علیہ السلام کا میلاد ہو رہا ہے۔ کتنی قسمت والے تھے صحابہ کہ خود میلاد والے نبی تشریف لے آئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ کس کا ذکر کر رہے تھے، کیا بات چل رہی تھی اور کیا تذکرہ ہو رہا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیجئے، اگر کوئی جو ہے وہ پوچھے کہ میلاد کہاں ہے، صحابہ نے منایا یا نہیں منایا، کم از کم یہ بات تو سناؤ، یہ تو حدیث پاک کے اندر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابہ کس بات کا ذکر کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے تھے، ہم بیٹھے تھے، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، اے
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہم بیٹھے تھے ہم جلسہ کر رہے تھے جلسنا ہم بیٹھے تھے جلسہ کر رہے تھے اور ہم ذکر کیا کر رہے تھے ندعو اللہ ونحمدہ ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے تھے ندعو اللہ ونحمدہ اس کی تعریفیں بیان کر رہے تھے اور ہمارے جلسوں کے اندر کیا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی بھی تعریف ہوتی ہے اللہ کے محبوب کی تعریف ہوتی ہے یہی تو ہوتا ہے جو صحابہ کر رہے تھے 14 صدیاں پہلے وہ اپنے انداز کے ساتھ حضور کا میلاد منا رہے تھے آج 14 صدیاں بعد ہم اپنے انداز میں حضور کا میلاد منا رہے ہیں ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک دوسری بات کیا کی فرمایا یا رسول اللہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں دین جو ہے وہ حق عطا فرمایا صراط مستقیم عطا فرمایا ومن علینا بکا یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر اس بات میں بھی کر رہے تھے کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان کیا آپ آئے تو یہ ہم پر بڑا احسان ہوا اللہ رب العزت نے ہمیں ظلمتوں سے نکال کر اندھیریوں سے نکال کر اور یہ سریا پر پہنچا دیا ہمیں بھی اللہ نے عظمت عطا فرما دی یا رسول اللہ آپ کی آمد کی برکت سے اب بتائیے نا حضور کا میلاد ہو رہا تھا کہ نہیں حضور کا ذکر ہو رہا تھا اور آمد کا تذکرہ ہو رہا تھا ولادت کا تذکرہ ہو رہا تھا اور حضرت حسان نے تو واضح میلاد کا لفظ بول دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ لم تلد یہ صیغہ ہے میلاد سے اس کا مصدر بھی میلاد ہے والد یلد میلادن فہو والد وولد یولد میلادن فذاک مولود یہ جو ہے وہ میلاد کا جو ہے وہ صیغہ میلاد جو ہے یہ جو ہے مصدر ہے اس کا اور میلاد سے نکلا جو صیغہ حضرت حسان نے جو ہے وہ پڑھا اور اپنے شعر کے اندر اس کو سجایا تو آپ نے بیان کر دیا کہ واقعتاً صحابہ میلاد منایا کرتے تھے صحابہ کرام میلاد کا ذکر کیا کرتے تھے اسی لیے تو انہوں نے صیغہ لم تلد کا استعمال کیا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل نہ میری آنکھ نے دیکھا ہے نہ آج تک کسی ماں نے پیدا کیا ہے آپ ہر عیب سے پاک ہو اور یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنا